الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی اصلاح میں جو سب سے پہلی چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اس کا نفس اس کو یہ تسلیم ہی نہیں کرنے دیتا کہ میں کہیں پہ غلط ہوں۔ اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لاجکس ڈھونڈتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ ایکچولی میں میری غلطی نہیں تھی، اس میں یہ تھا، اس میں فلاں تھا اور فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، لاجک نمبر 1، لاجک نمبر 2، لاجک نمبر 3۔ تو اس طرح کر کے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو لاجکس دیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتا نا، اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، چاہے جتنے مرضی وہ بیانات سن لے، جتنے مرضی لیکچر سن لے، جتنے مرضی کلاسز لے لے، تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اپنی نالج کو کم نہیں سمجھے گا اور اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی بات پہ نصیحت سننے کو ملتی ہے تو ہمارا نفس ہمارے اندر ہی ایک ایسے ایکسکیوزز بنا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ سیٹسفائی کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی غلطی تو ہماری ہے ہی نہیں۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا اور شیطان کو، جو ابلیس ہے، اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کا مکالمہ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ اب اللہ تعالیٰ کو لاجکس دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ غلطی نہیں مانتا کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی، بلکہ وہ فوراً جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لاجکس دینا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو یہ جو ہے نا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، آگ سپیریئر ہے، اور اس طرح کی باتیں، یعنی کہ اس کا نفس جو ہے نا اس کو اس کی غلطی تسلیم نہیں کرنے دیتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت جس درجے پہ رکھا تھا اس سے وہ گر گیا۔ اور دوسری طرف آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو جنت میں پوری جنت حلال ہے، اور ایک درخت کے بارے میں منع فرمایا کہ بھئی اس کے قریب نہیں جانا۔ اب ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے، بھئی باقی پوری جنت حلال ہے، اللہ تعالیٰ اس جنت کو بھی حلال کر دیتے، اس کو بھی منع نہ فرماتے، لیکن ایک بھول ہوئی اور وہ جنت کا پھل کھا لیا۔ اب جب جنت کا پھل کھایا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے لاجکس نہیں دی کہیں پہ بھی، بلکہ فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایٹیچیوڈ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، جبکہ پہلے جو بتایا وہ ایٹیچیوڈ تھا شیطان کا۔ تو جب بھی ہمیں نصیحت سننے کو ملتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ کس ایٹیچیوڈ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ نصیحت بھی اس لیے عمل نہیں کرتی کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یہ بہت بڑے دل کی بات ہے کہ انسان یہ مانے، یہ سمجھے کہ واقعی میں یہاں پہ میری غلطی تھی، یہ میں نے غلط کیا، بلکہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ دنیا کے معاملات میں بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے سے زیادتی کر دے اور تھرڈ پرسن کوئی سمجھانے والا ہو اور وہ کہے دیکھو جی تم نے اس سے زیادتی کیا ہے تو تم اسے سوری کر لو، تو سوری بھی نا بڑے گول مول انداز میں کرتے ہیں۔ سوری کریں گے لیکن دل میں یہی رکھیں گے کہ میں نے غلط نہیں کیا تھا، دل میں یہی رکھیں گے میں نے غلط نہیں کیا تھا، تو مجھے اس کے کہنے پہ سوری کی۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ جو برتن پہلے سے بھرا ہو نا آپ اس کو دوبارہ نہیں بھر سکتے، اس لیے کسی بھی برتن کو
دوبارہ بھرنے کے لیے اس کے اندر پہلے جو چیز ہے اس کو خالی کرنا ضروری ہوتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی زندگی کے جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوں، ہم اپنی غلطی فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہاں ادھر ہماری مسٹیک کیا تھی. اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہم لاجکس تلاش کرتے ہیں، ہمارا نفس لاجکس دیتا ہے کہ ہاں جی یہ تو میں نے اس لیے کر لیا، یہ تو اس لیے کر لیا. کوئی غیبت کر رہا ہے اور ہم بھی غیبت میں شامل ہو گئے تو لاجکس آ جائیں گی، ہاں جی وہ تو میں نے اس لیے کی کیونکہ وہ تو سارے ہی کر رہے تھے، وہ تو میں اگر منع کرتا تو میں عجیب سا لگتا. تو اس طرح سے وہ ایک ایسی لاجکس بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ پر توبہ کرنے کے بجائے انسان اس پر ڈھیٹ ہو جاتا. اب یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے یا آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو فوراً غصے میں ہی کہہ دیتے ہیں کب غصہ آتا ہے، کوئی غصہ نہیں آتا مجھے. تو ایسا بھی ہو جاتا. تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا ہمارے اندر، تو جس کی وجہ سے اصلاح بہت کم ہوتی ہے. جس کے اندر یہ حوصلہ آ جائے گا نا کہ ہاں میری غلطی ہے اور وہ دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اس کی اصلاح شروع ہوگی، اس کی وہ کریکشن شروع کرے گا. جو مانے گا ہی نہیں اس نے کیا کریکشن کرنی ہے. جس بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھی نبی کی آپ لائف اٹھا لیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آپ ان کی لائف اٹھا کے دیکھیں تو جہاں پہ بھی ہلکا سا کوئی معاملہ ہوا نا تو وہیں پہ وہ جو نبی تھے فوراً اللہ کے آگے جھک گئے، اور کہیں پہ کسی نبی نے بھی کوئی تعویلیں دینی شروع نہیں کی کہ جی اللہ میں نے تو ایسے کیا تھا، میں نے تو ایسے کیا تھا، میں نے تو ایسے کیا تھا. ایسا نہیں تھا. آپ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور چل پڑے تو اس کے بعد قوم نے پیچھے سے توبہ کر لی تو عذاب ٹل گیا. تو ان کو جو بھی معاملہ ہوا وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. اب جب وہاں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں پہ بھی وہ انی کنت من الظالمین کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس لیے جب انسان جب تک اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا نا، اس کو توبہ کی حقیقت فیل ہی نہیں ہوتی، وہ توبہ کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتا. ہم کہہ رہے تھے یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لیکن کیا واقعی ہم دل سے یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے گناہ کیے تھے، ہم نے یہ چیزیں تھیں، یہ غلطی تھی، اور ہم جان بوجھ کے ہم اس گناہ میں پڑ گئے اور یہ سراسر ہماری غلطی تھی. ہم اس کو دل سے تسلیم ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ندامت بھی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. ندامت نہیں پیدا ہو رہی ہوتی تو توبہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے، کوئی بھی نالج لینی ہے، تو پہلے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ہاں میرا نالج، آپ ایڈمٹ کرتے ہو کہ ہاں میرا نالج اس چیز میں کم ہے، دین آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہو. اسی طرح جب آپ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو آپ یہ سب سے پہلے تسلیم کرتے ہو کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، یہ میں نے غلط کیا تھا، یا میرا اخلاق غلط ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت جی ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا کہ حضرت اگر اخلاق اچھے کرنے ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ تم بد اخلاق ہو. پہلے اس چیز کو مانو کہ تم بد اخلاق ہو. جس دن تمہیں اس چیز کی حقیقت تمہیں یقین ہو جائے گا نا کہ ہاں ابھی تمہیں اخلاق نہیں آتا، تم بد اخلاق ہو، اس دن تم اخلاق سیکھنے کی کوشش خود بخود شروع کر دو گے. تو فرمایا کہ پہلے اس چیز کو تسلیم کرو کہ ہاں تم بد اخلاق ہو. پھر اسی ضمن میں فرمانے لگے کہ جو بھی چیز سیکھنی ہو، جو بھی چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس اسٹیج پہ لاؤ کہ ہاں یہ چیز مجھے نہیں آتی. جس چیز کے بارے میں آپ یہ تسلیم کرتے ہو نا کہ ہاں یہ چیز مجھے نہیں آتی، اسی میں آپ وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہو. اسی طرح ایک موقع پہ اخلاص کے بارے میں فرما رہے تھے کہ دیکھو اگر تم اخلاص سیکھنا چاہتے ہو تو کبھی خود کو مخلص نہ سمجھنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اندر اخلاص آ گیا، کیونکہ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارے اندر اخلاص آ گیا تو سمجھ لو کہ اسی وقت تمہارا اخلاص ختم ہو گیا. اسی طرح آپ شکر سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مانیں کہ آپ نہ شکر ہیں، شکر کرنا بھی ہمیں نہیں آتا. پھر اسی طرح آپ صبر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تسلیم کریں کہ ہاں ہمیں صبر کرنا نہیں آتا. آپ اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں
آپ جو بھی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ تسلیم کریں اپنے آپ کو، یہ باور کروائیں، یہ ریکگنائز کروائیں کہ واقعی میں میرے اندر یہ مجھے عاجزی نہیں آتی۔ تو جب تک آپ خود کو مانیں گے نہیں نا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے، تب تک آپ آگے اصلاح نہیں لے سکتے، کسی بھی معاملے میں اصلاح نہیں ہوتی۔ تو فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے نا اصلاح کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اپنے فالٹس کو وہ مانتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، یہ چیز مجھے نہیں آتی۔ تو جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے نہیں آتی، تب وہ یہ سیکھنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہم پہلی سٹیج پہ رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے، اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے کے آئیں کہ ہاں یہ ہمیں نہیں آتی، ابھی ہم نے سیکھنی ہے، ابھی سیکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی اور اس کو ایڈمٹ کرنے کی اور پھر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے۔